ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کے تصور حسن کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ادب کا کام ہر چیز کو حسین بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادب کے ذریعے بدصورت چیز کو بھی انتہائی حسین بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غم اور دکھ کی مثال لیجئے۔ غم اور دکھ عام طور پر بدصورت چیزیں ہیں جن کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن جب ادب میں، شاعری میں دکھ کا اظہار کیا جائے، غم کا اظہار کیا جائے، جدائی، تنہائی کا تذکرہ کیا جائے، تو ان کو اس قدر حسین بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کیفیات بھی اچھی لگنے لگتی ہیں۔ جس طرح دیگر کیفیات کے حوالے سے مختلف شعراء کرام اور ادباء کے نظریات و تصورات الگ الگ ہوتے ہیں، اس طرح حسن کے حوالے سے شعراء کرام کے تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ مختلف نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اردو شاعری کی روایت کی بات کی جائے تو اردو شاعری کی روایت میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں محبوب کی خوبصورتی اور صنف نازک کے حسن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاعری کا موضوع بنایا گیا ہے۔ ایک عام انسان کو جو حسن سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ صنف مخالف کا حسن ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چونکہ ادیب بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے اور وہ عام انسان سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ وہ حسن کو عام انسان سے بڑھ کر محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر کے لیے بھی جنس مخالف کا حسن انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ جنس مخالف کے حسن سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری کے ابتدائی دور کا تذکرہ کیا جائے تو اس میں بھی اردو شاعری کی روایت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں اقبال کا جو تصور حسن ہے وہ دیگر شعراء سے زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کا تصور حسن تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ حسن نسوان سے ہٹ کر حسن فطرت کا دلدادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ علامہ محمد اقبال کی شخصیت کی عظمت ہے کہ وہ یورپ میں رہتے ہوئے بھی حسن نسوان سے مرعوب نہیں ہوئے۔ اقبال یورپ سے ایک پکے اور سچے مسلمان بن کر واپس آ گئے۔ اقبال کے فکر و فن کی طرح ان کا تصور حسن بھی وقت کے ساتھ ساتھ ارتقائی مراحل طے کرتا ہے۔ ابتدائی شاعری میں حسن نسواں کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ فطرت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اقبال کو جس حسن نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ فطرت کا حسن ہے۔ جگنو، شمع، آبشار، پھول، بلبل، یہ تمام چیزیں اقبال کی پسندیدہ چیزیں تھیں، اور ان میں جو خوبصورتی چھپی ہے یا حسن چھپا ہے، اقبال اس حسن کا گرویدہ نظر آتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، جس کی نمود دیکھی چشم ستارہ میں نے، خورشید میں، قمر میں، تاروں کی انجمن میں۔ اقبال کے تصور حسن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی خوبصورت چیزوں سے بھی ان کو عشق تھا۔ وہ جز کے ذریعے کل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے محبت کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جب اقبال فطرت کے خوبصورت نظاروں سے محبت کرنے لگتا ہے تو حسن نسوان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں، حسن نسوانی ہے بجلی تیری فطرت کے لیے، پھر عجب یہ ہے کہ تیرا عشق بے پرواہ بھی ہے۔ علامہ اقبال فطرت کے حسن میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ پھر کسی اور طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کے اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی
آئینہ دیکھتا ہو۔ اقبال کے تصور حسن کا جائزہ لیا جائے تو یہ نکتہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ حسن صرف ظاہری نہیں ہوتا، حسن باطنی بھی ہو سکتا ہے۔ انسان خودی، خودداری، بہادری، غیرت اور ایمانداری سے اس قدر خوبصورت نظر آتا ہے کہ اس کا حسن دوسروں کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ لوگ ایسے انسان کی سیرت کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اقبال کے تصور حسن کا بنظر غیر جائزہ لیا جائے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اقبال اس بات کے حامی تھے کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اس لیے اس دنیا کی خوبصورتی کا جتنا بھی نظارہ کیا جائے، اس دنیا کے حسن کو جتنا بھی دیکھا جائے، پھر بھی وہ تشنگی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو اس لیے بنایا ہے، اس خوبصورتی کو، اس حسن کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ انسان اس حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھ سکے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو انسان محسوس نہ کرے تب تک اس دنیا کا حسن اس کی تشنگی کو کم نہیں کر سکتا۔ اقبال فرماتے ہیں، وہی ایک حسن ہے لیکن نظر آتا ہے ہر شے میں، یہ شیریں بھی ہے گویا بے ستون کبھی کوہکن بھی ہے۔ اقبال فطرت کی خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے کرتے آخر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں، آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ اقبال کے آخری دور کی شاعری کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کی توجہ کا مرکز مسلمان نوجوان ہے۔ وہ مسلمان نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ وہ خودی کے ذریعے، خودداری، ایمانداری کے ذریعے خود میں وہ حسن کریٹ کریں کہ دنیا ان کا دل دادا ہو جائے۔ غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال فطرت کے حسن کے دل دادا تھے۔ وہ اس فطرت کے حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے تھے اور محسوس کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس جز کے ذریعے کل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ان کے دیگر تصورات کی طرح ان کا تصور حسن بھی اسلامی اور پاکیزہ ہے۔ جہاں تک انسان کے حسن کی بات ہے تو علامہ اقبال انسان کے ظاہری حسن سے زیادہ اس کے باطنی حسن کو پسند کرتے تھے۔ انسان کی خودی، انسان کی غیرت، انسان کی بہادری، انسان کا ایمان، یہ اس کے باطنی خوبصورتی ہے۔ اقبال اسی حسن اور خوبصورتی کا قائل نظر آتا ہے۔